کورونا وائرس سے ہونے والے معاشی نقصانات کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کورونا ریلیف فنڈ قائم کر رکھا ہے، اور اسی کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جمعرات کو مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے ایک لائیو ٹیلی تھون کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس میں عطیات جمع کیے گئے۔ اس موقع پر تمام ٹی وی چینلز کے اینکر حضرات موجود تھے، انہوں نے وزیر اعظم سے مختلف سوالات بھی کیے۔ اس کے علاوہ پرانے کرکٹر اور وزیر اعظم کے بہت پرانے ساتھی جاوید میاں-داد نے اس حوالے سے اس ٹیلی تھون میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ وہ کیا بات تھی، کلپ میں آپ کو سنواتے ہیں۔ جاوید میاں-داد صاحب کے مطابق ہماری قسمت میں صرف مانگنا ہی رہ گیا ہے۔ لغاری صاحب، جاوید میاں-داد صاحب بہت پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے، تو انہوں نے جس طرح سے لائیو ٹیلی تھون میں کہا، ان کی اس گفتگو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے ایک تاریخی بات کی ہے اور کہا ہے کہ خان صاحب نے ہسپتال بنایا تو اس ہسپتال کے لیے بھی انہوں نے لوگوں سے ہی مدد لی ہے۔ اب جب ملک بحران میں ہے تو وہ ملک کے لیے ہی مدد مانگ رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، تو ان کو ایک یہ کہ طریقہ زبردست آتا ہے۔ اس دفعہ یہ جو تمام چینلز کے بڑے اینکرز کو بٹھایا گیا اور ان سے ایک پروگرام کرایا گیا ہے، یہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا تھا۔ یعنی اس کے اندر اور تو اور جاوید میاں-داد بھی آ گئے اور باقی لوگ بھی، اور بہت سے لوگوں نے آ کر کمنٹمنٹس بھی کیے ہیں اور اپنا حصہ بھی ڈالا ہے۔ یہ ایک بڑی بات تھی۔ ہمیں اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ عمران خان نے یہ طریقہ زبردست نکالا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ لیکن جاوید میاں-داد صاحب نے کہا کہ کھانے والے تو نکل گئے، ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ نہیں، ظاہر ہے وہ جاوید میاں-داد سیاست نہیں کرتے ہیں، لیکن سیاسی بات کہہ گئے ہیں۔ اگر کہہ گئے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی جو سابق حکمران تھے انہوں نے کھایا اور نکل گئے ہیں، لیکن جو موجودہ دور میں کھانے والے ہیں وہ اب بھی حکمران کے آس پاس دائیں بائیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید جاوید میاں-داد صاحب کو یہ نظر نہیں آیا۔ ہمارے دوست ہیں، بہت مہربان ہیں جاوید میاں-داد، ذرا ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں اور بہت کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے وہی کچھ ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا لغاری صاحب، کورونا ریلیف فنڈ تو قائم کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کب تک بہتر ہوگی؟ دیکھیں، صرف یہ ہمارا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اور ساری دنیا اس کرائسس سے گزر رہی ہے۔ جو بڑی بڑی اکنامیز ہیں، اتنی بڑی کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یعنی نمبر 1 جو ہے امریکہ، نمبر 2 چائنا، نمبر 3 جو ہے وہ جرمنی یا جاپان، پھر اس کے بعد فرانس یا برطانیہ، یا اس کے بعد اور ممالک جو ہیں جو بڑی اکنامیز ہیں، وہ تو کرائسس کا شکار ہیں۔ اور ایسا کرائسس جو ہے جس کے بارے میں انہوں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ آ گیا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹی اکنامی کے لوگ ہیں اور کم وسائل کے لوگ ہیں، اگرچہ ہمارے قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر بھی اس طرح کا ہے کہ آپ اپنی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اور اگر ہاتھ لگائیں گے تو پھر صاحب دیکھنے والے یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اکنامی بھی متاثر ہو رہی ہے، دنیا کی اکنامی بھی متاثر ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بدترین مشکل ترین دور کے اندر کون استقامت کے ساتھ اپنی قوم کو ساتھ لے کر باہر جاتا ہے۔ کرائسس میں لوگوں کی مینجمنٹ لوگوں کو لیڈر بناتی ہے کہ آپ ایسے وقت میں کس طرح سے قوم کو لے کر نکلتے ہیں اور بحران پر کیسے قابو پاتے ہیں۔ یہی امتحان ہے عمران خان کا، یہی امتحان ہے ڈونالڈ ٹرمپ کا، یہی امتحان ہے بورس جانسن کا، یہی امتحان ہے شی جن پینگ کا، یہی امتحان ہے سارے پیوٹن کا اور دنیا کے دوسرے حکمرانوں کا۔ امتحان ہی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا شکوہ ہے وزیر اعظم سے کہ جب بھی وزیر اعظم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانیوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اب جب اوورسیز پاکستانیوں کو وزیر اعظم کی مدد کی ضرورت ہے تو کہاں ہیں وزیر اعظم؟ اس پر ڈاکٹر معید یوسف صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کو کلپ میں دکھاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کا حل آخر کس طرح سے نکالا جائے؟ لغاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، اور گورنمنٹ ان کے ساتھ رابطے میں ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ زبانی باتیں ہیں صرف؟ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ڈیٹا ہونا بھی ایک ضروری چیز ہے، ڈیٹا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کون کس مشکل میں ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کا ایک طرز عمل بھی ہوتا ہے، آپ کے ہمدردی کے 2 بول بھی ہوتے ہیں۔ ایک خاتون امریکہ سے جو ہے جس کا ویڈیو عام ہوا، ساری دنیا دیکھا، بھئی وہ ایک تعزیت کے 2 جملے بھی بہت ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں
کہ جی ہمیں دکھ ہوا ہے ہمارے پاکستانی نیو یارک میں، نیو جرسی میں، دنیا کے دیگر ممالک میں، دیگر شہروں میں کورونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، ہم ان کے خاندانوں کے سوگ میں، دکھ میں برابر کے شریک ہیں، یہ حکومت ان کے ساتھ شریک ہے، حکومت ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے۔ اگر ایسی فیلنگ جائے ماسز میں، لوگوں کے ساتھ جائے کہ حکومت اگر کچھ نہیں کر پا رہی ہے مگر حکومت ساتھ تو ہے، حکومت ایک اچھی نیت کے ساتھ، اچھے انٹینشن کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے لب و لہجے میں بات تو کر رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بات تو ہو رہی ہے۔ آپ ہمدردی کے 2 بول اگر بول سکتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، اگر آپ نہیں بول رہے ہیں تو آپ کو اب بولنا چاہیے۔ لیکن لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ خود اس وقت مشکل میں ہیں، وزیر اعظم کی اپیل پر کورونا ریلیف فنڈ میں وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ تو خود مشکل میں ہیں؟ مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ خود مشکل میں ہیں، لیکن ان میں سے 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں ایسے بھی ہیں جو وہاں کے ملینئرز اور بلینئرز ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے پاس ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جن کے نام کا سکہ چلتا ہے دنیا میں، وہ اگر یونیورسٹیوں کے پروگرام میں چلے جائیں تو یونیورسٹیوں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس سال کو آنے والے زمانوں میں یاد رکھا جائے گا کہ فلاں شخص جو پاکستانی تھا وہ ہمارے اس کنووکیشن میں آیا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت سے نئے آئیڈیاز دیے، بہت سی نئی چیزیں دی ہیں، اور وہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، وہ کر بھی سکتے ہیں۔ صرف یہاں ایک بات ہوتی ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہو، آپ ہی بتا دیں کہ بہت سا پیسہ لیا گیا لوگوں سے، قرض اتارو ملک سنوارو، کتنا پیسہ جمع ہوا اور کتنا پیسہ ڈسپرس ہوا اس قرض اتارو کے مہم کے اندر۔ ڈیم آپ نے ڈیم بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا، بھائی وہ کیا ڈیم بن گیا یا اس کا پیسہ آپ کسی استعمال میں لائے ہے پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں۔ کورونا فنڈ میں یوز اس طرح سے آپ نے 1970 سے لے کر آج تک 50 سال تک ایک مخصوص رقم ہر پیٹرول کے 1 لیٹر کے اوپر وصول کی ہے، وہ خربوں کے حساب سے جمع ہو گئی ہے۔ کم از کم لوگوں کو بتا تو دیا جائے کہ لوگوں سے یہ پیسہ لیا گیا تھا، بنگال کا فنڈ تھا، بنگال کے سیلاب کا فنڈ تھا، اور وہ آپ ہمیشہ لیتے رہیں۔ کوئی ہمیں یہ تو بتا دے کہ ٹی وی جو پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کا آپ لوگوں کے اوپر فیس لگا دیتے ہیں۔ ہر گھر والا بندہ مسجد کے بل میں بھی شامل ہوتا ہے کہ یار آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کا بھی آپ 100 روپے دیں۔ وہ 100 روپے ہر شخص دے رہا ہے۔ پاکستان کی ساری آبادی جو بلب جلاتی ہے، جو پنکھا چلاتی ہے، اس کو ایک ٹی وی کا بل بھی دینا پڑتا ہے۔ بھائی وہ ٹی وی والے بل والے پیسے کہاں چلے گئے؟ وہ ٹی وی بھی خسارے میں ہے، آپ سارے پیسے بھی وصول کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں وہ کسی کام میں لگ رہا ہے، تو پھر لوگ تالیاں بجاتے ہوئے آتے ہیں اور رقص کرتے ہوئے آتے ہیں، آئیں جی اور لیں ہم سے، ہم اور دینے کو تیار ہیں۔ اور آپ نے جو کچھ وہاں کیا تھا، پھر کسے نہیں آتے ہیں آپ کے سامنے خود ہی لائے تھے کہ جناب وہ اتنے پیسے آئے تھے زلزلے کے دوران اور جناب ارتھکویک کے دوران ہم نے اتنے پیسے جمع کیے تھے، کہاں گئے لوگ؟ وہاں پر آپ نے کون سی جا کر تعمیرات کی ہیں؟ وہ ویسے کا ویسا ہے، اسی طرح کے آلات، کھنڈر ویسے کھنڈر ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنائے، وہ کہاں ہیں بستیاں جو آپ نے وسانی تھی؟ لیکن ابھی تو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو امداد تو ایسا مل رہی ہے، راشن بھی۔ ماشاءاللہ، مبارک مبارک، سلام۔ ناظرین، جب سے یہ سچویشن شروع ہوئی ہے اس وقت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، لیکن اس ساری سچویشن میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے مسلسل حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کلپ دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن صرف ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہی ہیں۔ لغاری صاحب، کیا یہ صحیح وقت ہے ان باتوں کا؟ کوئی حکومت ماضی میں رہی ہے، پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور جب زلزلہ آیا تھا پوری قوم ایک پیج پر چلی گئی، ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے جا کر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے، اور وہ جو سال تھا اسی سال حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ آصف علی زرداری کو رہا کیا گیا تھا جس سال یہ زلزلہ آیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد بہت سی پیش رفت ہوئی، حکومت نے بہت بہتر آگے بڑھ کر اپوزیشن سے تعاون کیا، اپوزیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ماضی میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے چیزیں۔ پاکستان کا آئین بنا تھا اور سارے کے سارے اجتماع و ضدین تھے، ایک دوسرے کے خلاف ایسے تھے جیسے بات دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب کو مولانا مودودی نہیں دیکھنا چاہتے تھے،
भुट्टो साहब को बाकी अपोजिशन जो है नहीं, खान अब्दुल वली खान नहीं देखना चाहते थे। भुट्टो साहब को मुफ्ती महमूद ने इलेक्शन में डेरा इस्माइल खान से हराया था, वो उनको नहीं मिलना चाहते थे, और मीर गौस बिदन जो नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसी तरह से भुट्टो साहब भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन सबको बिठाया एक मेज़ पर और एक आइन दिया, मुत्तफ़िका आइन, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुत्तफ़िका आइन बनाया गया। तो ये इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया गया। तो इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के लिए आप एक आवाज़ तो दें ना। यही एंकर थे जिन्होंने कहा था इमरान खान साहब से कि जनाब आप अपोजिशन को बात करें, उनके साथ बुलाएं तो सही। उन्होंने कहा है कि जो लोग दे रहे हैं इतना भी नहीं देंगे। ये जवाब था उनका। आपने भी सुना, हमने भी सुना, सबने सुना। जब ये रवैया होगा और वो बुलाने को तैयार नहीं होंगे तो अपोजिशन क्या करेगी? हाथ बांध कर पीछे पीछे चल रहे, सर हम भी हैं, सर हमारी तरफ भी लेके, हम आपके साथ हैं सर। क्या ये क्या होता है? क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।